اور اب تو حرام میں سب سے بدترین حرام، حرام میں بھی کیٹیگری ہے نا، حرام میں بھی کیٹیگری، حرام میں سب سے بدترین حرام کیا ہے؟ اس کو سود کہتے ہیں، بیاج، انٹرسٹ۔ کیا اللہ پاک نے، توجہ کریں، یہ کیسا حرام ہے، یہ کیسا حرام ہے؟ نماز گناہوں کو مٹاتی، توجہ کرنا، نیکی گناہوں کو مٹاتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک حسنات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، ہمیشہ نیکی برائی کو مٹاتی ہے، برائی کبھی نیکی کو ختم نہیں کرتی۔ قرآن پورا اٹھا کے دیکھیں، برائی کا اثر نیکی پہ نہیں پڑتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، کہ آپ نے سبحان اللہ کہا، آپ کو نیکی مل گئی، درود شریف پڑھا، آپ کو نیکی مل گئی، نماز پڑھا، آپ کو نیکی مل گئی، لیکن آپ نے کام کیا، کیا؟ کسی کو ایک تماچا مار دیا، یہ گناہ کیا، تو گناہ تو لکھ دیا گیا، لیکن آپ کی نیکی کم نہیں ہوئی۔ ایسا ہی ہے، یہی ہے۔ علماء سے پوچھیں آپ کہ گناہ آپ کے بڑھتے ہیں، گناہ لکھے جائیں گے، لیکن اس سے نیکیوں پہ کوئی اثر گناہ کی وجہ سے نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد نیکی کی، تو نیکی کی برکت سے گناہ مٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ توجہ، دھیان ہے آپ کا۔ اسی لیے اب آپ حدیث سنیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسے ظہر پڑھی پھر عصر پڑھی، تو ظہر سے عصر کے درمیان جو گناہ ہو گئے وہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عصر مغرب کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں مٹ جاتے ہیں۔ مغرب پڑھی پھر عشاء پڑھی، مغرب عشاء کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں مٹا دیے جاتے ہیں۔ عشاء پڑھی پھر فجر پڑھی، اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک رمضان المبارک سے دوسرے رمضان المبارک تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب مٹا دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ کیا کوئی گناہ ایسا بھی ہے، کیا کوئی گناہ ایسا بھی ہے جس سے عبادتیں مٹا دی جاتی ہیں، جس سے نمازیں مٹا دی جاتی ہیں، جس سے نیکیاں مٹا دی جاتی ہے؟ ہاں، وہ ایک گناہ ہے جس سارے گناہوں کو نیکیاں مٹاتی ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو نیکیوں کو مٹاتا ہے، جو نیکیوں کو کھاتا ہے، جو نیکیوں کو ختم کرتا ہے۔ اور بھی اس کی فہرست میں کچھ ہے، لیکن آج عنوان کی مناسبت سے وہ ایک گناہ ہے جس کو سود کہتے ہیں، جس کو بیاج کہتے ہیں، جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا لقمہ کھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا سود کا ایک لقمہ کھانے والا ایسا ہے جیسے اس نے اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ غور فرمائیں، یہ سود کا وبال ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کی شب جب میں جہنم کا مشاہدہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو میں نے بجلی کی کڑک سنی اپنے سر کے اوپر۔ میرے سر کے اوپر بجلی کی کڑک تھی، میں نے بجلی کی آواز اور بجلی کی کڑک سنی اپنے سر کے اوپر۔ تو میں نے اوپر دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پیٹ کمروں کی طرح۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کا پیٹ تھوڑا سا بڑھ جائے تو نہ وہ بیٹھنے کے قابل رہتا ہے نہ اٹھنے کے قابل رہتا ہے۔ اس کی حالت کیا ہوتی ہے پیٹ بڑا ہونے سے؟ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا سچے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، یعنی کمروں کی طرح بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور
اور اس کے اندر سانپ اور بچھو اور جہنم کی آگ تھی، اور وہ اٹھنے جاتے تھے تو گر پڑتے تھے، اٹھنے جاتے تھے تو گر پڑتے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں، سود کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں، اور یاد رکھنا جتنا سود لینا گناہ ہے اتنا ہی سود دینا گناہ ہے، جتنا بڑا مجرم سود لینے والا ہے اتنا ہی بڑا مجرم سود دینے والا بھی ہے۔